اس جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے سرپرست جو ہے وہ مولانا عائش محمد صاحب کو کہ وہ ہمارے لیے دعا کروا دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ 5 منٹ میں انشاءاللہ میں دعا کی اہمیت پر ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ صرف ایک طالب علم تھا، جس طرح جامعہ ابی بکر کے ہمارے طالب علم ہیں، تو فرعونی حکومت نے کہا فصعدوا بالجبل، اس کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر لے جاؤ، اذا بلغتم ضربتہ، جب چوٹی پر چلا جائے تو کہنا ارجع دینے کا، تیرا اکیلے کا دماغ خراب ہے، ساری فوج فرعون کو خدا مانتی ہے، ساری پولیس مانتی ہے، سارے عوام مانتے ہیں، سارا انٹیلیجنسیا مانتا ہے، تو ایک اکیلا مشت استخواں جس کے پاس ایک ٹیڈی پیسہ نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی زمین نہیں، صرف کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، کہ صرف وہی الہی قرآن حدیث پوری دنیا کے باطل نظاموں کو ہم پاؤں کے کچل کے نیچے کچلتے ہوئے اسی پر عمل کریں۔ ارجع دینے کا، چھوڑ دے دین کو، چھوڑ قرآن کو، چھوڑ بخاری کو۔ اس نے کہا ان کتوں کا جواب میں نے کیا دینا ہے، اپنے اللہ سے دعا مانگ دی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تیری مرضی ہے ان کو سنبھال۔ میرے بھائیو، دعا کتنی بڑی طاقت ہے، قرآن حدیث کا علم کتنی بڑی طاقت ہے، دین کی دعوت کا لمبردار کتنی بڑی قوت رکھتا ہے۔ جیسے آج کا ہمالیہ پہاڑ ہے، راجہ فابم الجبل، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے 1 ارب اور 70 کروڑ مسلمانوں میں سے ایک بھی اس کے ساتھ اختلاف نہیں کرتا۔ ایک آدمی پہاڑ میں زلزلہ آیا، جتنا فوجی دستہ تھا ٹانگیں کہیں پڑی ہیں، سر کہیں پڑا ہے، کوئی رپورٹ دینے والا بھی نہ بچا۔ اس دور کے فرعون کے پاس پہنچ گیا طالب علم، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلط دید مناس کہ یاراں ہما کار بگزارن و خمے ترہ یار میں گیرن، کہ ہمارے دل دماغ اور بصیرت نے تو صرف ایک فیصلہ کیا ہے کہ تمام باطل تعلیموں سے، تمام باطل نظاموں سے فقر ایمان تک قید کرتے ہوئے عمل کی زبان میں انکار کرو اور کتاب و سنت پر زندگی اپنی قربان کرو، یہی راستہ ہے کامیابی کا۔ فرعون کہتا ہے ما فعل صاحبوں کا، اور میری بری فوج کہاں گئی، سمارٹ جنرل کہاں گئے؟ اس نے کہا کفانیہم اللہ، اللہ نے سب کو سنبھال لیا ہے۔ اس دور کا فرعون کہتا ہے میں تو سمجھتا تھا کہ جامعہ ابی بکر کا مٹھ ہڈیوں کی ایک طالب علم ہے، اس کے تو ہمالیہ پہاڑ پوجا کر رہے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے مٹی بنے ہوئے ہیں۔ نیوی کا دستہ تیار کیا، سمندر میں لے گئے، کہا ارجع دینے کا، چھوڑ قرآن حدیث کو ورنہ ہم ڈبو دیں گے۔ اس نے پھر دعا کی اذ نادی ربہ نداء خفیہ، میاں بندہ و خدا را دیس کہ کرامان کات میرا خبر نیس، طالب علموں کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان، اللہ کے درمیان ایسی ہارڈ لائنیں ہوتی ہیں کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ مانگنے والے نے کیا مانگا، اللہ نے کیا دیا۔ یوں ہی سمندروں میں دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ اس نیوی کو سنبھال لے۔ اللہ فن کا فتح سفینہ، بحری بیڑا جس طرح آج کے انٹرپرائز جہاز ہیں، وکرم جہاز ہیں، ساتھ کے ساتھ ڈوب گیا۔ بس یہ میرے آخری الفاظ ہیں۔ پھر اس طالب علم نے، جامعہ ابی بکر نے الٹیمیٹم دیا اس دور کے فرعون کو، جس کے پاس فوجیں تھیں، اسلحے تھے، خزانے تھے، انا لہو عابدون،
فرعون کو پوجنے والے کہتے تھے بے عزت فرعون انا لغالبون، سب کے موجودگی میں کہا ماں انتا بے قاتلی، مجھے قتل کرنا تو دور کی بات ہے، لم ینسسہم سوء، تو خراش بھی نہیں لگا سکتا، میں خود الا ان تفعل ما امرک بہ، میرا آرڈیننس ہوگا، فرعون تو میرا اوبیڈینٹ ہوگا، پھر مجھے شہید کرے گا، ان تجمع الناس فی سید واحد، جو تم کو سپریم آور مانگتے ہیں سب کو کروڑوں کے مجمع کو ایک میدان میں جمع کرو، ثم خذ سہما من کرانتی، پھر میرے ترکے سے تیر نکالنا، کروڑوں کے مجمع میں اس دور کے سب سے فرعون گھٹنے ٹیک کر اعلان کرنا بسم اللہ رب الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام کی برکت سے تیر مار رہا ہوں، سمبر میں نہیں بہی، پھر میں شہید ہو جاؤں گا۔ پورے ہوائی جہاز، پوری گاڑیاں، پوری ٹرانسپورٹ، پورا میڈیا لگا ہوا ہے کہ جامعہ کے ایک طالب کو شہید کرنا ہے۔ فرعون کے آرڈیننس تو صفر ہو چکے ہیں، اس کے آرڈیننس پر عمل کرتے ہوئے سب لوگ وہاں پہنچ جائیں۔ کروڑوں کے مجمع میں اس دور کا فرعون کہتا ہے، گھٹنے ٹیکتا ہے، بسم اللہ رب الغلام، میں اس طالب علم کے رب کے نام کسی برکت سے تیر مار رہا ہوں۔ طالب علم کے کن پٹی میں تیر لگا، شہادت کی نعمت نصیب ہوئی۔ سارے مزدور، کلی، عورتیں، بچے، فوج جو اس دور کے فرعون کو خدا مانتے تھے، سب کہتے ہیں آمنا برب الغلام۔ ہمیں نہیں پتا فرعون کہاں ہے، اس کی فوج کہاں ہے۔ یہ جامعہ کا طالب علم جو ہے نا، ہم اس کے مذہب پر ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا یہ اہم ترین مشورہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن حدیث پڑھنے کے لیے وقف کریں۔ اور آخری 1 منٹ کی بات، بہت تقریریں ہو چکی، مگر حضرت الامام سید ابو بکر غزنوی شہید، جو تحریک شہیدین میں باضابطہ بیعت تھے، بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، کرنل میرے پاس آ گیا، وہ کہتا ہے عقیدت رکھتا تھا، حضرت یہ شیعہ سنی کی کیا بات ہے؟ حضرت سید ابو بکر غزنوی شہید فرمانے لگے، بھائی یہ بڑے علماء کی باتیں ہیں، ایک ہیرا میرے پاس ہے، وہ لے لیں، آپ کا فائدہ ہوگا۔ سنت کے مطابق لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ وغاشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اس کو ذکر الہی پر لگا دیا، اللہ کی رحمت کے انوار برسے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں سے مصافحے نصیب ہوئے۔ جب حضرت امام سید ابو بکر غزنوی شہید نے دیکھ لیا کہ یہ کرنل کو دنیا و ما فیہا سے اللہ کا ذکر عزیز ہو گیا ہے، تو صرف ایک جملہ کہا کہ بھائی یہ سلسلہ جس سے ہمیں یہ فیض نصیب ہوا ہے، اس کے آخر میں علی راسہم سیدنا خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ہیں۔ تو میرے بھائی وہ کرنل فوراً توبہ کر گیا۔ میرے بھائیوں، علمی گفتگو بھی ٹھیک ہے، فتوے بھی ٹھیک ہے، مگر دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو سوچ کو ان کی پریشان نظری کا، صدیوں کی غلامی نے امت کو جہالت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ بے شمار امراض لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس مریض پہنچ جائے تو آئی سی یو میں رکھ کے اس کا علاج کرتا ہے، یہ نہیں کہتا یہ مرض بھی لے ہے، یہ مرض بھی لے ہے۔ جب اس کو شفا ہو جاتی ہے، ہزاروں روپے ڈاکٹر کو بھی ملتے ہیں، دعائیں بھی دیتا جاتا ہے۔ اس طرح امت کے علاج کی کوشش کریں، ورنہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ وجر بصیرت کہتا ہوں،
اسی میں کہتا ہوں کہ الا الذین تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم واللہ لا قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ ما استمسک الصاحب بیدہ. اس آیت سے دوپہر کی سورج کی طرح یہ حقیقت سامنے آتی ہے جس پر 1 ارب اور کروڑ 70 کروڑ مسلمان اکٹھے ہیں، جس پر تمام مہاجرین کرام اور انصار کرام جمع ہیں، کہ جو شخص ہر کام میں طاغوتی نظاموں کا انکار کر کے کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتا، نماز با جماعت نہیں پڑھتا، زکوٰۃ بیت المال میں نہیں دیتا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اور تمام صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی گردن ہوگی ہماری تلوار ہوگی، اس نیشنی پر لازمایا جائے تو شاید 400 میں سے 1 آدمی نکلے. ربنا تقبل من